نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ سیرت پاک پارٹ 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ایک فرزند کا نام نامی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، جو حضرت بی بی ہاجرہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اور ان کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ کو مکہ مکرمہ میں لا کر آباد کیا اور عرب کی زمین ان کو عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، جو حضرت بی بی سارہ کے مقدس شکم سے تولد ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ملک شام عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی حضرت قطورہ کے پیٹ سے جو اولاد مدین وغیرہ ہوئے، ان کو آپ نے یمن کا علاقہ عطا فرمایا۔ اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے اور ان کی اولاد میں خداوند قدوس نے اس قدر برکتیں عطا فرمائیں کہ وہ بہت جلد تمام عرب میں پھیل گئے، یہاں تک کہ مغرب میں مصر کے قریب تک ان کی آبادیاں جا پہنچی اور جنوب کی طرف ان کے خیمے یمن تک پہنچ گئے اور شمال کی طرف ان کی بستیاں ملک شام سے جا ملیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک فرزند جن کا نام قیدار تھا بہت ہی نامور ہوئے اور ان کی اولاد خاص مکہ میں آباد رہی، اور یہ لوگ اپنے باپ والد کی طرح ہمیشہ کعبہ معظمہ کی خدمت کرتے رہے، جس کو دنیا میں توحید کی سب سے پہلی درسگاہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ابھی انہی قیدار کی اولاد میں حضرت عدنان نامی نہایت اولو العزم شخص پیدا ہوئے، اور عدنان کی اولاد میں جو چند پشتوں کے بعد قصہ بہت ہی جاہو و جلال والے شخص پیدا ہوئے، جنہوں نے مکہ مکرمہ میں مشترکہ حکومت کی بنیاد پر 440 ہجری میں ایک سلطنت قائم کی اور ایک قومی مجلس پارٹی بنائی جو دار الندورہ کے نام سے مشہور ہے، اور اپنا ایک قومی جھنڈا بھی بنایا جس کو لیوا کہتے تھے، اور مندرجہ ذیل 4 عہدے قائم کیے جن کی ذمہ داری 4 قبیلوں کو سونپ دی: رفادت، سقایتہ، حجابتہ، قیادت۔ قصہ کے بعد ان کے فرزند عبد مناف اپنے باپ کے جانشین ہوئے، پھر ان کے فرزند حضرت ہاشم اور پھر ان کے فرزند عبد المطلب، یکے بعد دیگر ایک دوسرے کے جانشین ہوتے رہے۔ انہی عبد المطلب کے فرزند حضرت عبداللہ ہیں، جن کے فرزند ارجمند ہمارے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کی مقدس سیرت پاک ہم سن رہے ہیں۔ ہر مومن پر واجب ہے کہ جب وہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرے یا سنے یا اس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے تو وہ پرسکون ہو کر نیاز مندی، دعا، عاجزی کا اظہار کرے اور اپنے قلب میں آپ کی عظمت اور ہیبت اور جلال کا ایسا ہی تاثر پیدا کرے جیسا کہ آپ کے روبرو حاضر ہونے کی صورت میں آپ کے جلال و ہیبت سے متاثر ہوتا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اقدس کے بعد بھی ہر امتی پر آپ کی اتنی ہی تعظیم و توقیر لازم ہے جتنی کہ آپ کے ظاہری حیات میں تھی۔ چنانچہ خلیفہ بغداد ابو جعفر منصور جب مسجد نبوی میں آ کر زور زور سے بولنے لگا تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یہ کہہ کر ڈانٹ دیا کہ اے امیر المومنین، یہاں بلند آواز سے گفتگو نہ کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے حبیب کے دربار کا یہ ادب سکھایا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی نبی کے دربار میں اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ وَإِنَّ حُرْمَتَهُ مَيِّتًا كَحُرْمَتِهِ حَيٍّ، اور آپ کی وفات اقدس کے بعد بھی ہر امتی پر آپ کی اتنی ہی تعظیم واجب ہے
جتنی کہ آپ کے ظاہری حیات میں تھی۔ یہ سن کر خلیفہ لرزہ بر اندام ہو کر نرم پڑ گیا۔